بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے دن جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا رستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے دردمندانہ لہجے سے عرض کیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ ام حکیم یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے بڑھی ہی تھی کہ بنور کی لپٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر کشتی میں اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بنور میں گرتی چلی گئی۔ حضرت اکرمہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دوں گا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بنور سے نکال کر باہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی ام حکیم نظر آ گئی۔
حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہانوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تو سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو مکہ فوراً روانہ ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے ان میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صف میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے عرض کی کہ ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانح ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ علیہ السلام کے مخالف تھے اور میں ہر دم تک اس مخالف پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توفق کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ شدت تشنگی سے بیتاب حضرت حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے ارشاد کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ اس سے دنیا فانی سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزارہا رحمت نازل فرمائے، آمین یا